الحمد لله سبحان الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله سبحان الله بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا سبحان الله بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالبركة صلى الله عليه يا وسلم عليك يا حبيب الله بفضل السلام عليك يا رسول الله سلام वाजिब सरकारीन सामिईन मुकर्रम हाज़रीन महफिल उशाक़ाए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने साराने सहाबाए किराम मुहिब्बाने अहले बैत इज़्ज़ाम और अक़ीदतमंदाने औलियाए किराम बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताबारक व तआला जल्ल जलालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अअज़म
کلام مجید میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پاک پروردگار نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا۔ بلا تردید تفسیر قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ بما انزل اللہ، اللہ کے اتارے پر، قالوا تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس وعدے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ قل تم فرماؤ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جب ان سے نبی مکرم شفیع اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، تو مدینہ شریف کے بنی اسرائیل یہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف تورات کو مانیں گے اور کسی چیز کو ہم نہیں مانتے۔ بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل ہوا، مطلب کیا تھا؟ جو ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، ہم تو اسے ہی مانیں گے، ہم کسی اور کتاب کو ماننے کے روادار نہیں ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ باقی سے منکر ہوتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، کیا؟ قرآن مجید وہ رب کا اتارا ہوا ہے، وہ سچا کلام ہے، وہ حق ہے، اور دوسری بات یہ مصدقاً لما معہم، ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا، ان کے پاس جو کلام الہی ہے تورات کی صورت میں، یہ اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، اس کی باتوں کی جو من عند اللہ ہیں ان کی سچائی بیان فرمانے والا ہے۔ تو جب یہ کلام ان پر نازل شدہ کلام کی تصدیق فرماتا ہے، اسے جب مان رہے ہیں تو پھر اسے ماننے میں کیا حق ہے؟ اسے بھی مان لینا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ پھر اس پر خالق کائنات نے ایک سوال قائم فرمایا، ان سے سوال کیا، قل معبود تم فرماؤ کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ اب اس سوال کو سمجھیے
شہید انہوں نے نہیں کیا تھا، یہ تو صدیوں بعد ہے۔ شہید انہوں نے کیا کہ جو ان کی قوم بنی اسرائیل میں اوپر کہیں موجود تھے، انہوں نے شہید کیا تھا۔ لیکن رب نے ان سے سوال کیا کہ تم نے کیوں شہید کیا؟ حالانکہ انہوں نے شہید نہیں کیا تھا۔ بے شک سبحان اللہ، اب یہاں بڑی قابل غور بات ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی کے برے فعل پر راضی ہو، بے شک اس نے وہ کیا نہ ہو، وہ اس پر خاموش ہو جائے، وہ اس پر اپنا کوئی بیان نہ دے، وہ اس پر اپنا اظہار قلب نہ کرے، اپنی بات کو ظاہر نہ کرے، بلکہ وہ یہ کہے کہ چلے گئے اب کیا ہو سکتا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا نا، انہوں نے کیا نا۔ جو کسی کے برے فعل پر راضی ہو جائے وہ بھی اسی گناہ کا مرتکب سمجھا جائے گا، حالانکہ اس نے وہ نہیں کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کے دور میں جب یہود و نصارہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو اگر ہمارے جذبات اس وقت موج میں نہیں آتے، تلاقوں میں نہیں آتے، اگر ہمارے جذبات اس وقت ٹھنڈے پڑے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو جی ہوتا ہے جی، کرتے ہیں لوگ جی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں جی، ہم کسی کی زبان کو نہیں روک سکتے نا۔ اگر کوئی ایسی کیفیت ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ کام کرنے والا دنیا کے دوسرے کونے میں موجود ہے، گستاخی کرنے والا دنیا کے دوسرے کونے میں ہے، آپ وہاں موجود نہیں، آپ نے وہ کیا نہیں، آپ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، آپ نے اسے چندہ نہیں دیا، آپ نے اسے ہتھیار نہیں دیے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے کام پر آپ تڑپے نہیں ہیں تو گویا آپ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہیں پہ کوئی کام ہوتا ہے اور آپ وہاں پہ موجود نہیں ہیں لیکن آپ اس کام سے راضی ہیں، آپ اس کام سے خوش ہیں، تو آقا فرماتے ہیں تم اس میں شامل ہو۔ اور اگر کوئی برا کام ہوا، آپ وہاں پہ جسمانی طور پہ موجود تھے، روک نہیں پائے، آپ کا اختیار نہیں تھا روکنے کا، آپ زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ پائے، لیکن آپ نے دل میں برا جانا تو گویا آپ وہاں پہ تھے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو آج کے دور میں ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہوگا، ہمیں اس بات پر سوچنا ہوگا کہ دنیا باہر میں جہاں کہیں بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلتا ہے، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے دنیا کا کوئی ناصور ہو، چاہے دنیا کا کوئی پلید ہو، شان رسالت پہ، قرآن مجید پہ، دین اسلام پہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہٹ ہوتی ہے، کوئی بندہ اس کے خلاف بکواس کرتا ہے، اگر ہمارے دل میں اس کے خلاف کوئی جذبات نہیں آتے، ہم اس پر اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرواتے، ہم اس پر اپنا اظہار خیال نہیں کرتے، ہم دل ہی دل میں کہتے ہیں چلے خیر ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی اسی لائن میں شامل ہیں۔ اب یہاں پر رب نے ان سے فرمایا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو اس سے پہلے تم نے نبیوں کو کیوں شہید کیا؟ حالانکہ انہوں نے کیا نہیں تھا، لیکن یہ ان کے اس اقدام پر راضی تھے،
غلط نہیں کہا، انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی، کنڈیم نہیں کیا، تو میرے رب نے ڈائریکٹ ان سے کہا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا۔ اب اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری کتاب نے تو نبیوں کے قتل کرنے سے منع کیا تھا، تم کہتے ہو ہم اسی کو مانتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے۔ چلو تم اسی کو مانتے ہو، اگر مانتے ہو تو جنہوں نے قتل کیا تم نے ان کی مذمت کیوں نہیں کی؟ انہیں غلط کیوں نہیں کہا؟ انہیں کنڈیم کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان کے پیچھے چل رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا۔ اللہ اکبر۔ آج ویسے تاریخ کیا ہے جان کی؟ تھوڑا صبر پڑھائیں۔ آج 10 تاریخ ہے، 10 شوال، اور 10 شوال اعلیٰ حضرت کا یوم پیدائش ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا ہے یوم؟ کون سے اعلیٰ حضرت؟ اللہ اکبر۔ جو ڈھال ہیں، کیا ہیں؟ جو ڈھال ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نرجیت کے خلاف ڈھال کا نام اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ غلاسیت کے خلاف ڈھال کا نام، ابھی آپ نے کہنا ہے، تسلیت کے خلاف ڈھال کا نام، خرجیت کے خلاف ڈھال کا نام اعلیٰ حضرت، وہابیت کے خلاف ڈھال کا نام اعلیٰ حضرت۔ کوئی بدعقیدہ ہو، کہیں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے سب کا ناطقہ بند کیا، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سب کا ناطقہ بند کیا۔ فتنے دنیا میں آتے رہے، یزیدیت کا فتنہ آیا، بلکہ میں اوپر سے شروع کروں، فرعونیت کا جب فتنہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے، بے شک سبحان اللہ۔ رکاوٹ بنے۔ نمرود نے فتنہ ڈالا، ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے، رکاوٹ بنے۔ اور ابو جہل نے فتنہ برپا کیا، صدیق اکبر سامنے آ گئے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں یزید نے فتنہ برپا کیا، امام حسین سامنے آ بے گئے۔ شک سبحان اللہ ماشاءاللہ، بے شک۔ خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا۔ خلق قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن مخلوق ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل سامنے آ بے گئے۔ شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ فتنے آتے رہے، اللہ اپنے بندوں کو بھیجتا رہا، بے شک لیکن جب فتنے اکٹھے ہو کے آ گئے، ادھر سے نجدیت آ گئی، ادھر سے رفضیت آ گئی، ادھر سے تفضیلیت آ گئی، ادھر سے قادیانیت آ گئی، جب سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، بندے مومن پریشان ہو گیا، مولا اب تو اتنے فتنے آ گئے، اب کیا ہوگا؟ رب نے کہا اب میں اسے بھیجوں گا جو سب نیک لوگوں کو اپنے سینے میں بسا کر آئے گا، جو سب کا فیض لے کر آئے گا، جو سب کا برکتیں اپنے سینے میں بٹھا کر آئے گا۔ مولا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسے احمد رضا کہتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اسے احمد رضا کہتے بے ہیں۔ شک سبحان اللہ۔ اور جس دل میں احمد رضا آ جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ، بے شک اس میں پھر کوئی اور فتنہ نہیں آتا، بے نہیں آ سکتا، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پھر کوئی فتنہ نہیں آ سکتا۔ آج ہمارے اپنے مسلک کے نام لیوا بڑے بڑے نام بیٹھ چکے ہیں، بے شک بے شک رائے گاہ سے ہٹ چکے ہیں، بے شک بھٹک چکے ہیں۔ بے شک ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کہتے جی اعلیٰ حضرت ایک مولوی تھے نا، نعوذ باللہ۔ کیوں بار بار اعلیٰ حضرت کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہتے ہیں کہ جس دل میں اعلیٰ حضرت آ جائے وہاں کوئی شیطان کا وار نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے ترجمہ دیکھا تو مجھے یاد آیا، اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، سبحان اللہ۔ آیت
جو اعلیٰ حضرت نے کیا وہ سننے کے قابل ہے. بے شک سبحان اللہ. آپ یقین کریں میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت اور آپ نے وہ وزڈم، وہ عقل، وہ فراست، وہ فہم عطا فرمایا تھا بے شک سبحان اللہ. کہ جس پر اللہ اکبر ہماری عقلیں قربان، بے شک سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہماری نسلیں قربان، بے شک سبحان اللہ. بے شک. وہ اللہ نے شان عطا فرمائی تھی. کیا ترجمہ کیا؟ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا. بے شک سبحان اب جو کہ ترجمہ ہے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا لکھنے کی گنجائش نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. ادب کا تقاضا تو یہی تھا بے شک. کہ پورا لکھا جاتا، لیکن بار بار نام آتا ہے ہر جگہ پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنے کی گنجائش نہیں ہے. تو اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ لے کر تشریف. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جو کمی وہاں لگی تھی وہ یہاں پوری کر دی. بے شک سبحان اللہ. آپ نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء جو وہاں کمی رہ گئی تھی جو یہاں پوری کر دی. اور آگے کیا ہے؟ لایا، کیونکہ ایک بندہ ہے، بے شک سبحان اللہ. واحد ہے، تو لائے نہیں لایا. بے شک. یعنی ترجمے کا لحاظ بھی رکھا، ضمیر کا لحاظ بھی رکھا، صیغہ کا لحاظ بھی رکھا، اور ادب کا دامن بھی بھر دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. انہیں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. بے شک سبحان اللہ. بے شک. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. اللہ اکبر. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ہمارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا. اب موسیٰ علیہ السلام کیا نشانیاں لائے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک نشانی یہ لائے تھے کہ آپ کے پاس ایک عصا مبارک تھا، جنتی سٹک کہہ لیں، جنت کی لاٹھی کہہ لیں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی. جب آپ اسے زمین پہ رکھتے تو وہ اژدہا بن جاتا، جب اسے پکڑ لیتے تو وہ پھر لاٹھی بن جاتی. ایک تو یہ تھا. اور دوسرا ان کا جو نشانی تھی وہ کیا تھی؟ آپ اپنا دایاں ہاتھ ایسے بغل میں رکھتے تھے، بغل میں رکھ کر جب یوں سامنے کرتے تو سورج سے زیادہ روشن ہوتا تھا. اللہ اکبر. یہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے اہل ایمان کے لیے، اہل عشق و محبت کے لیے، باقی ہر نبی معجزے لے کر آئے، باقی سارے نبی معجزے لے کر آئے. ہمارے آقا معجزے لے کر نہیں، معجزہ بن کر آئے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ہر صحابی نبی اس پہ بڑی تکلیف ہے لوگوں کو. ہر صحابی نبی. اللہ اکبر. تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے، سارے نبی معجزے لے کر آئے. کسی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 6، 7، 8، 9، زیادہ سے زیادہ 9 معجزے. اس سے زیادہ کسی نبی کے پاس نہیں. باقی نبی معجزے لے کر آئے. ہمارے آقا علیہ السلام سر کے بال مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک پورا کا پورا وجود رب نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. اب میں کیا کیا بیان کروں، وقت اس کا متحمل نہیں ہے. آقا علیہ السلام کا پورا جسم اللہ نے معجزہ بنا دیا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ،
پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کر, اپنا نائب بنا کر قوم کے پاس چھوڑا. سامری نے بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کر اس میں مٹی ڈالی. اور مٹی پتہ ہے کہاں سے لی اس نے؟ اللہ اکبر. مٹی اس نے لی زمین سے. اور زمین کون سی؟ زمین وہ والی جس کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری کے قدم لگے تھے. وہاں سے اس نے مٹی لی. اور مٹی لینے کے بعد اس نے وہ مٹی اس کے منہ میں ڈال دی. جب اس کے منہ میں ڈالی تو خالق کائنات نے اس کو زندہ کر دیا. سورہ طٰہٰ ہے, آیت نمبر 95 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جب واپس آئے نا, دیکھا ساری قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہوا, کیوں کیا؟ تو لوگوں نے بتا دی کہ سامری نے بچڑا بنایا تھا, ہم سب سے زیور لے کے, سونا چاندی لے کے زیور بچڑا بنا دیا اور اس کے منہ میں سے کچھ ڈالا, وہ بولنا شروع ہو گیا. اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے, اس کی پوجا کرو. تو ہم تو جھک گئے کیونکہ بڑا عجیب معاملہ تھا, اس لیے ہم تو جھک گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا قال فما خطبک یا سامری. موسیٰ نے کہا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری, یعنی یہ کیا تو نے کیا؟ قال وہ بولا بصرت بما لم یبصروا بہ, میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا. کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہاں سے گزر رہے ہیں, سواری پہ ہیں, ان کی سواری پہ جہاں قدم لگے میں نے وہ جگہ نوٹ کر لی, میں نے وہاں سے مٹی لی, اس کے منہ میں ڈال دی اور اس کے بعد یہ بولنا شروع ہو گیا. اب میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے جہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام نہیں, توجہ ہے, حضرت جبریل علیہ السلام نہیں, ان کی سواری پوری نہیں, سواری کے سب کا نیچے کا حصہ پاؤں, جہاں پہ پاؤں لگا وہ پاؤں بھی نہیں, اس کے ساتھ لگنے والی مٹی کے اندر اگر اتنا اثر موجود ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے مزاجات پہ کتنا اثر ہوگا. نیک بندوں میں کیا اثر ہوگا؟ دادا دربار کیوں جاتے ہو, میر علی کے دربار پہ کیوں جاتے ہو, خواجہ صاحب کے دربار پہ کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا جبریل علیہ السلام کی سواری کی جہاں پاؤں کا کوئی حصہ لگ جائے اس مٹی میں اگر یہ اثر آ جاتا ہے کہ وہ زندگی دے دیتی ہے, تو جہاں پورا اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. جہاں اللہ کا پورا ولی لیٹا ہوا ہو, کوئی نبی لیٹا ہو, کوئی اللہ کی ولیہ لیٹی ہو, تو وہاں پھر کیا برکتیں ہوں گی. اب رب ان سے فرما رہا ہے ثم اتخذتم العجل من بعدی, پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. وانتم ظالمون, اور تم ظالم تھے, تم ظلم کرنے والے تھے. اب پھر وہی بات کہوں گا, یہ بچڑے کی پوجا کرنے والے مدینہ کے بنی اسرائیل نہیں تھے. جو لیٹ آیا انہیں بات تھوڑی سمجھنا مشکل ہوگی. اب یہ غلطی آپ کی ہے, جلدی آیا کریں, بڑا ثواب ملتا ہے اور بڑا کچھ حاصل ہوتا ہے. اس سے پہلے میں بہت کچھ کہہ چکا اور سب کچھ میں دہرا نہیں سکتا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم نے بچڑے کی پوجا کیوں کی, حالانکہ انہوں نے پوجا نہیں کی تھی, کرنے والے صدیوں پہلے گزر گئے تھے, لیکن یہ ان کی پوجا پہ راضی تھے. انہوں نے انہیں کنڈیم نہیں کیا, ان کی مخالفت نہیں کی, انہیں غلط نہیں کہا. تو آپ نے کہا تم نے چونکہ مخالفت نہیں کی لہذا تم بھی انہی میں سے ہو. بتاؤ تم نے کیوں پوجا کی؟
اللہ اکبر خذو وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پیمان لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوئی طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا۔ اب اللہ نے بنی اسرائیل سے، اس دور کے بنی اسرائیل سے، پہلے کے صدیوں پہلے کے، ان سے اللہ نے وعدہ لیا کہ تم شریعت کو مانو گے، نبیوں کو مانو گے، رسولوں کو مانو گے، شریعت پر عمل کرو گے۔ انہوں نے کہا جی کریں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے وعدہ خلافی شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل ذرا طور پہاڑ کو اٹھاؤ نا۔ طور پہاڑ کو اٹھایا، اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، ان کے سروں کے اوپر۔ فرمایا بتاؤ مانو گے یا نہیں؟ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو گے یا نہیں؟ جب یوں دیکھا نا کہ اب تو آیا ہمارے سروں پہ، اب تو کچومر نکل جائے گا، کہنے لگے یا اللہ بالکل بالکل مانیں گے، ہر بات مانیں گے، جو یا اللہ تو کہے گا ہم مانیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں، موت سے ڈرتا کیا نہ کرتا، اب تو موت سامنے پہ کھڑی ہے، یا اللہ کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ اب شریعت جو ہے نا وہ ظاہر کو دیکھتی ہے، باطن کو نہیں دیکھتی۔ انہوں نے زبان سے کہہ دیا، حالانکہ دل سے وہ اب بھی مانے نہیں تھے، لیکن شریعت کا حکم ظاہر پہ ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم باطنی نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم روحانی طور پہ نماز ادا کر دیتے ہیں، یہ روحانی نماز والا چکر اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک اسلام میں کوئی روحانی نماز والا چکر نہیں ہے۔ اگر اسلام میں روحانی نماز ہوتی تو امام حسین میدان کربلا میں روحانی ہی ادا کرتے، بے شک، سبحان اللہ، میدان کربلا میں صحابہ روحانی ہی ادا کرتے، رسول اللہ جنگ کے دوران بھی جسمانی ہی ادا کرتے رہیے، تم نے روحانی کہاں سے نکال لی ہے؟ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بچو کھلاڑیوں سے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، کھلاڑیوں سے بچو، بے شک پیروں کا نہیں کہہ رہا، بے شک بے شک، جو اصلی پیر ہیں ان کا نہیں کہہ رہا، کھلاڑیوں سے بچو۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ جب طور ان کے سر پہ آ گیا، کہنے لگے یا اللہ بالکل مانیں گے۔ رب نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے، پکا پکڑ لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں اور اس پر عمل کرو، واسمعوا اور سنو، یعنی جو بات شریعت کی جائے اسے غور سے توجہ سے سنو۔ قالوا بولے سمعنا، ہم نے سنا۔ کیا کہنے لگے؟ ہم نے سنا۔ رب نے کہا سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا۔ جب یہ بات ہوئی طور پہاڑ سر سے اتر گیا، ہٹا لیا گیا، اب فوراً واپس اپنی اصلیت پہ آ گئے۔ ساتھ ہی کہنے لگے وَعَصَيْنَا، ہم نے مانا نہیں ہے، ہم نے مانا سن تو لی ہے لیکن مانا، کتنی بگڑی ہوئی قوم تھی، بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ لیکن کہیں ہم کی تو ایسے نہیں، توجہ کر لینی چاہیے۔ بے شک بے شک، کسی بندے سے پوچھو سود حلال ہے یا حرام ہے، لینا چاہیے یا نہیں، کہے گا حرام ہے، نہیں لینا چاہیے۔ لیکن پوچھو آپ کا اکاؤنٹ کس بینک میں ہے اور وہاں کتنی پرسنٹیج مل رہی ہے۔ کسی بندے سے پوچھو رشوت لینا حلال ہے یا حرام ہے، کہے گا حرام ہے، بالکل پتہ ہے۔ پھر پکڑو کہ فلاں سے کتنے لیے، فلاں سے کتنے لیے، آج جھاڑی کتنی کی لگائی۔ اور وہ کسی مائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے، تو ان کا تنخواہ تو تھوڑی ہے لیکن اوپر سے اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ اوپر والا جو ہے نا، یہ فضل نہیں، بے شک بے شک، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے۔ کوئی بندہ جتنی مرضی رشوت لے لے، کبھی اس کا گھر پورا نہیں ہوگا، ہمیشہ مقروض رہے گا۔ حلال میں برکت ہے، تھوڑا بھی ہو تو برکت ہے۔ تو یہ اور کوئی جگہ مولویاں نہیں تکی گنو، بے شک بے شک، کبھی پوچھے آپ نے مولوی صاحب سے کہ جناب آپ کی 15,000 تنخواہ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ نہیں پوچھا سکتا۔ اور کوئی مسجد کو یہ بتاؤ جہاں صرف امامت ہے، کتابت نہیں ہے، 15,000 سے اوپر ہوگی کوئی؟ شاید کہیں کوئی 20 تک پہنچ جائے،
15 سے اوپر تو بہت مشکل ہے، لیکن کھا رہے ہیں، بچے بھی آپ سے زیادہ ہی ہوتے ہیں ان کے، لیکن اللہ دے رہا ہے نا، کبھی کسی کے آگے دامن نہیں پھیلایا، جب پوچھو اللہ کا شکر ہے، لیکن لاکھوں آگے سے پوچھو تو جی اتنا خرچہ ہے جی، پورا ہی نہیں ہوتا جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی، فلاں ہے، امکان ہے، حلال پہ آؤ، اللہ اکبر، وعصینا اور نہ مانا، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب، انہوں نے کفر کیا، اس کی وجہ سے بچڑا ان کے دل میں چمٹ گیا تھا، دل کے اندر نکل نہیں رہا تھا، پوجا پھر بھی اسی کی۔ قل تم فرما دو بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان۔ یہ بڑا قابل غور نکتہ ہے۔ ایمان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، جو ایمان رسول اللہ کے تابع ہو وہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا ہے، اور جو ایمان شیطان کے تابع ہو جائے وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ بندہ کہتا اپنے آپ کو ایماندار ہی ہے، کہتا اپنے آپ کو وہ مومن ہی ہے، پڑھتا کلمہ ہی ہے، لیکن اس کا ایمان اسے حق کی طرف نہیں لے کے جاتا، باطل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ رب فرما رہا ہے تم فرما دو بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان۔ اس کا مطلب ہے ایمان بھی اگر شیطان کے پیچھے لگا لو نا، اب شیطان کے پیچھے لگانے کا کیا مطلب، جب سارے کام ہی شیطان والے کرو گے تو تمہارا ایمان بھی پھر